جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 90 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور آج ہماری سب سے پہلی ہیڈنگ ہے سریہ عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ کا سبب۔ ابو سفیان نے قریش مکہ سے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے نعوذ باللہ قتل کر دے، کیونکہ وہ عام انسانوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ دو جہاں کے سردار ہیں، مگر کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گارڈ نہیں۔ ابو سفیان کی بات سن کر ایک اعرابی کہنے لگا، میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تیز، سب سے زیادہ مضبوط اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ مطمئن پاتا ہوں، میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ میں اچانک سے ان پر حملہ کر دوں گا اور پھر کسی قافلے والے کے ساتھ مل جاؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابو سفیان نے اسے راستے کے لیے اونٹ اور خرچہ دیا۔ وہ چھٹے روز مدینہ شریف پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سب سے پوچھنے لگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی اشہل میں تشریف فرما تھے۔ اعرابی کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری اور قبول اسلام۔ جب یہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص برے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ قریب ہی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تہبند کے اندر کا حصہ پکڑ کر کھینچا تو اندر سے خنجر نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگا، آپ مجھے امان دیں تو میں بتاؤں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دی، اس نے ساری راز کی باتیں بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔ اس اعرابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اعرابی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی یہ حالت ہو گئی کہ عقل جاتی رہی اور دل کمزور پڑ گیا، اور مجھے حیرت ہوئی اس بات کی کہ آپ میرے ارادے سے مطلع ہو گئے جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ بس میں سمجھ گیا کہ آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، اور یقیناً آپ حق پر ہیں، اور ابو سفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ گفتگو سن کر مسکرانے لگے۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اعرابی جو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق برے ارادے سے آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر ڈالی اور اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوا تو اسلام قبول کر لیا۔ اس مثال کو یوں سمجھیے کہ جیسے مکھی جاتی ہے شہد کی طرف، ہر میٹھی چیز کی طرف، وہ میٹھی چیز کی طرف آئے گی پھر جائے گی،
کیونکہ میٹھی چیز اسے محبوب ہے، اور جب پروانہ اپنے محبوب یعنی شمع کی طرف جائے گا تو واپس ہی نہیں آئے گا۔ ایک دن مکھی نے پروانے سے کہا، بڑے چرچے سنے تھے تیرے یار کے، میں گئی تیرے یار کے پاس، مجھے تو کچھ خاص بات نہیں لگی۔ تو پروانے نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے کہ گئی اور آ گئی، میرے محبوب کے پاس کوئی جائے تو وہ واپس آ ہی نہیں سکتا۔ بس یہی مثال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ کوئی ان کے عشق میں ڈوب کر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ روانگی۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ قریش مکہ اور ابو سفیان کی اس منصوبہ بندی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما کو مکہ کی طرف روانہ فرمایا اور حکم فرمایا کہ اگر تم دونوں ابو سفیان کو غفلت کی حالت میں پاؤ تو اس کو قتل کر دینا۔ چنانچہ یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اچانک ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے دیکھ لیا اور قریش مکہ کو خبر دی کہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں موجود ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں مدینے سے مکہ جانا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ قریش مکہ نے سب میں یہ خبر عام کر دی کہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا ہے، تم اس سے غافل نہ رہنا، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت میں بہت بہادر تھے اور اچانک قتل کر دینے میں مشہور تھے۔ مکہ والوں نے اعلان کیا کہ یہ دونوں اصحاب رضی اللہ عنہما جہاں پائے جائیں قتل کر دیے جائیں۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس لوٹ گئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپے رہے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک مشرک عبداللہ بن مالک تیمی ملا، میں نے اس کو قتل کر دیا اور ایک شخص کو دیکھا، وہ سائے میں لیٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں مسلمان نہ ہوں گا اور نہ ہی مسلمانوں کے دین کو اختیار کروں گا۔ پھر میں نے تلوار سے اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ راستے میں مجھے 2 جاسوس ملے جن کو قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب اور اس کا عنوان ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں یاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آئیں انہیں صاف نہ کیا کرو بلکہ رخساروں پر مل لیا کرو۔ یہ خوش نصیب آنسو ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بہے ہیں۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہمیں نہ ملتا تو خدا شناسی تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے۔ دنیا میں جہاں بھی روشنی ہے سمجھو کہ یہ آمنہ علیہ السلام کے جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینت المحافل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوقات کو بنانا چاہا، زمین کو پست اور آسمان کو بلند کرنا منظور ہوا تو اپنے نور سے ایک مٹھی لی اور فرمایا کن حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیے۔ پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 500 سال پہلے عرش کا طواف کرتے ہوئے
الحمدللہ کے ذکر میں مصروف رہا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اسی بنا پر ہم نے آپ کا نام محمد تعریف شدہ رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں ٹھہرایا، چنانچہ فرشتے آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ عرض کیا، یا اللہ، اس نور کو میری پیشانی میں رکھ دیجئے۔ چنانچہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی کو منور کرنے لگا۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت اور درود و سلام پڑھنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ، مجھے بھی اس نور مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرما دیجئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلی میں چمکا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشہد کی بنیاد بھی یہی ہے، اسی لیے اسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اسی سے اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس انگلی کا رگے دل سے واسطہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا، الہی، کیا اس نور سے کچھ باقی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا نور۔ عرض کی، الہی، اس نور کو میری باقی انگلیوں میں منقسم فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو درمیانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو ساتھ والی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو چنگلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو انگوٹھے میں رکھ دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو سارا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں منتقل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جب عرفات میں ملاقات ہوئی اور وہاں جنت سے ایک نہر بہا دی گئی اور دونوں نے غسل فرمایا، اور پھر تمام نور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ اسی طرح نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں جلوہ گر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں اس نور نے کس طرح پرورش پائی؟ مثال اس کی یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضل معادن یعنی خلیل اللہ علیہ السلام سے ایک درخت نکالا جس کی روشنی چمکتی تھی، جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں تھیں۔ اسے لگانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اسے پانی دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اس کے خادم حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کی نشو و نما کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر نعمت کے محافظ یعنی اللہ عز و جل نے شجر محبت کا قصد فرمایا اور اس سے ایک دانہ نکالا اور دریائے رحمت میں غوطہ دیا تو وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی عظمت کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ پھر دریائے رضا میں غوطہ دیا تو وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان سے ظاہر ہوا۔ پھر اسے دریائے کرامت میں غوطہ دیا تو مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کی عزت بخشی، اور پھر
دریائے قربت میں لے جایا گیا تو فکانہ قاب قوسین او ادنا کی شان و شوکت عطا کی گئی۔ حضرت خلیل علیہ السلام سے اس درخت کی شاخ کو سیرابی میسر آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا وجود سرسبز ہوا، محبوب کبریا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سعادت شرف تکمیل کو پہنچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، مجلس میں سے ایک حواری اٹھا اور کہنے لگا، اے روح اللہ، جس کی مدح آپ بیان کر رہے ہیں تو کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ جواب فرمایا، تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کے حامل ہیں کہ اگر ان کے نالین مبارک کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ ایک دنیا منتظر رہی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی، مگر ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھلی، ماں کی گود سے کلمہ مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مفہوم حدیث ہے ایک ایسی مجلس جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحن میسر آیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور میں موجود تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انعام خداوندی ملا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر اور اس کی حمد بیان کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ سب چہروں پر حیرت اور استعجاب کی کیفیت تھی کہ موقع قسم کا تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی اور نہ ہی تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک تھا۔ میں نے قسم کیوں لی یہ بھی سنو۔ تم یہاں بیٹھے تھے اور میں حجرے میں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا باہر نکل کر تو دیکھیں، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس عمل پر اللہ عز و جل فرشتوں میں ناز فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایسا کون سا عمل تھا جس پر رب تعالیٰ بھی ناز فرما رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے کچھ بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ لوگ آج بھی بیٹھ کر میری اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ مجلس آپ کی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ یہاں درس نمبر 90 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہم آپ کی اس عظیم نعمت کا اور احسان عظیم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ، کروڑہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات بابرکت کا تذکرہ کر سکیں یا تذکرہ سن سکیں۔ یا اللہ ہم اس پہ آپ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان اور بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی